صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم آپ کو حفظ امان میں رکھے. آج ہمارا پیغام جمعہ میں جو گفتگو کا محور ہے وہ چونکہ الحمدللہ ہم ولادت باسعادت منجی عالم بشریت بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تاریخ ولادت سے ہم اور آپ قریب ہو رہے ہیں. یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی منزلت کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دیا کہ ہم ان کی ولادت باسعادت کی تاریخ کو درک کر رہے ہیں. اپنی دعا ہے کہ پروردگار عالم اسی انداز سے ایک اور نعمت سے ہمیں اور آپ کو ہمکنار کریں کہ امام کے ظہور کے سلسلے سے پروردگار عالم جیسے امام کا ظہور ہو ہم سبوں کو ان کے اس ظہور کو دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جس وقت ان کا ظہور ہو ہمیں ان کے اعوان و انصار اور دوستوں میں پروردگار عالم شمار فرمائے. آج ہم امام زمانہ کے سلسلے سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر الحمدللہ ظہور کے سلسلے سے گفتگو کریں گے، اور کچھ جو چیزیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ منسوب ہے وہ اچھی ہیں، اس کو کیری آن کرنے کے لیے انشاءاللہ عرض کریں گے. مگر سب سے پہلے آج چونکہ ہمارا ہے یہ پیغام جمعہ ہوتا ہے تو جمعے کے سلسلے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسی مصیبت ہو اقتصادیات کے اعتبار سے، اکنامک طور کے اوپر، تو اس کو چاہیے کہ مکمل طریقے سے نماز جمعہ جو ہے، یہ سورہ جمعہ جو ہے وہ روز تلاوت کرے. اس سے پریشانیاں اقتصادیات کی دور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ واقعہ کے سلسلے میں بھی ہے. اور اسی انداز سے اگر خدا نخواستہ بیوی اور میاں کے درمیان میں اگر اختلافات اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ جو بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، اس کو اگر دور کرنا ہے تو میاں بیوی ساتھ مل کر یا الگ الگ 40 دن تک سورہ جمعہ کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے اس کو جناب والا پئیں، تو اس سے الحمدللہ یہ اختلافات دور ہوں گے اور آپس میں محبت اور الفت ہوگی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا پھر سے ایک مرتبہ موقع مل جائے گا. دوستو، آج ہماری گفتگو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ یونس میں، جسے پروردگار عالم کہتا ہے کہ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. یہ سورہ یونس کی 20 نمبر آیہ کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ایک وہ عمل ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا، جو ہم کرتے ہیں فرشتے نہیں کرتے، فرشتے کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، انبیاء کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں انبیاء نہیں کرتے. مگر ایک کام ایسا ہے کہ جس کو تمام انبیاء بھی کر رہے ہیں، ائمہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور خود اللہ کر رہا ہے. وہ کیا ہے کہ جو سورہ یونس میں کہا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ، انی معکم، میں بھی بے شک تمہارے ساتھ، منتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ بقیت اللہ اعظم کا ہو رہا ہے انتظار، جو اللہ کی آخری حجت ہے اس کائنات میں. تو قرآن مجید میں اگر کوئی کہتا ہے کہ امام زمانہ کا ذکر کہاں ہوا ہے تو اس سورہ کی 20 نمبر سورہ یونس کی 20 نمبر آیہ کریمہ کو آپ دیکھیں، اس کی تفسیر میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخری نمائندے الہی کون ہے، کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے نائب 12 ہوں گے اور 11 اس دنیا سے آ کے جا چکے ہیں، 12واں جب تک اس دنیا میں ہے یہ سورج نکلتا رہے گا. یہ سورج نکل کے بتا رہا ہے کہ اللہ کا نمائندہ، رسول کا نائب اس کائنات میں موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پردہ غیب میں ہے. تو پردہ غیب میں تو بہت سے نبی ہیں، جناب عیسیٰ بھی ہیں، کیا ان کے لیے آپ کا اعتراض ہے؟ جناب یونس بھی ہیں، جناب خضر پیغمبر بھی زندہ ہیں، کیا اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ اچھا، اگر آپ نہیں مانتے تو شیطان زندہ ہے کہ نہیں ہے؟
مگر وہ تو ظاہر نہیں ہے، سامنے نہیں آتا، تو آپ اس کے اوپر اعتقاد رکھتے. تو رحمان کا نمائندہ وہ اگر پردہ غیب میں چلا جائے تو آپ کو ہضم نہیں ہوتا، شیطان اگر پردہ غیب میں رہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے. تو اس لیے مثال کے طور کے اوپر میں نے آپ کو دونوں اعتبار سے عرض کر دیا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ بہترین ہے، تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر مومن نہیں ہو تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے. مومن بننے کی شرط ہے خیر ہونے کے لیے. سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ، اللہ کا وہ آخری نمائندہ، اللہ کی وہ آخری حجت تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. اگر مومن نہیں تو پھر ابھی وقت ہے آنے کا ان کا. اگر تم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو الحمدللہ تمہارے لیے خیر ہے، ورنہ خیر نہیں ہوگا کل جب ٹائم ختم ہو جائے گا. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خداوند عالم نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے، هو الذی، اللہ وہ ارسلہ جس نے بھیجا رسول کو، هو الذی ارسل رسول بالہدی، ہدایت کے لیے. کس کی ہدایت کے لیے؟ یظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں کے اوپر اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. جب رسول نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں تو کچھ لوگ اس آیت کریمہ کو لے کر پہنچ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، دین تو پوری دنیا پر غالب نہیں ہوا، کرسچینٹی تو آج بھی نمبر 1 پر ہے اور آج بھی نمبر 1 پر ہے. تو پھر رسول مسکرائے، کچھ کام میں کروں گا، کچھ کام میرے نائب کریں گے، اور جو میرا آخری محمد ہوگا، اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد، وہ جو آخری محمد ہوں گے ان کا یہ کام ہوگا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ پورے دین کو، پورے دنیا کے اوپر اپنے دین کو غالب کریں گے، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. ایک ہی کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بہت ظلم کر لیا اور اس زمین پر رہتے ہوئے جو ان کے آل محمد کے صدقے میں بنائی گئی تھی، مگر اب اگر زمین پر رہنا ہے تو یا محب بن کے رہو یا پھر زمین کو چھوڑ کر اس دنیا میں چلے جاؤ. عزیزان گرامی، ہم اور آپ الحمدللہ اس عظیم ترین ولادت سے نزدیک ہو رہے ہیں. لہٰذا ہر شیعیان علی بن ابی طالب کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ جس اعتبار سے بھی جشن منا سکتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں چراغاں کرے، نئے اچھے کپڑے بنائے اپنے بچوں کے لیے، اگر ممکن اگر ہو تو صاف ستھرے کپڑے بنائے، مسجدوں میں محفلوں میں تقریباً شرکت کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو خوش کریں، اور اپنے پڑوسیوں میں جناب والا جو ہے کم از کم وہ کوئی نہ کوئی تحفے کی شکل میں دے، اور ایک مرتبہ ایک پیغام دے دے کہ ہمارے امام زمانہ کی ولادت بسعادت کا دن ہے، لہٰذا ہم آپ کو یہ تحفہ دے رہے تھے. یہ انڈیویجول طور کے اوپر بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ خود انجام دے سکتے ہیں وہ آپ کو دینا. ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا رواج جو ہمارے گزشتگان جو بزرگان تھے انہوں نے جناب انجام دیا ہے، اس کو کیری آن کرے کہ ماشاءاللہ سے جو گزشتہ اموات ہو چکی ہیں خاندان میں، ان کے لیے سورہ فاتحہ ہوتی ہے، قبر پر جاتے ہیں، پورے قبر کو ماشاءاللہ سے تیار کرواتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کو سجواتے ہیں، قبرستان کو سجواتے ہیں. یہ بہت اچھی رسم ہے. اس رسم کو جناب مکمل طریقے سے زندہ رکھیں اور اچھے سے اچھے اعتبار سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور حصہ لیں، چونکہ وہ لوگ بھی کم سے کم یاد کرتے ہیں کہ کوئی تو آ رہا ہے اس دنیا میں، چاہے کہ ہم نہ رہے، اب اس دنیا میں ہم چلے گئے، تو وہ جب وہاں سے دعا کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہوگا. اور پھر شیرنی یا کھانا جو بھی بھوکوں تک پہنچ جائے گا تو اس کا ثواب 100% جناب والا ملنا ہی ملنا ہے. تو دوستو عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ جو ظلم جو ہے وہ مکمل طریقے سے اب بالکل عروج پر آ چکا ہے. عدالت اسی لیے کہا جاتا ہے نا، امام زمانہ جب آئیں گے تو دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اور وہ آئیں گے تو وہ عدل سے بھر دیں گے. آج
یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، 31 جج ورلڈ کورٹ میں بیٹھتے ہیں اور ایک بالکل آسمان کی طرح کھلا ہوا فیصلہ جس کو ہر جاہل سے جاہل سمجھ سکتا ہے کہ کس انداز سے یہ اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے دفاع کرنے کا، یعنی عوام، ان کے اوپر آپ راکٹ مار رہے ہیں، ان کے اوپر میزائل مار رہے ہیں، ان کے اوپر جہاز سے. تو یہ تمام چیزیں جو ان کے گھر کو توڑ رہے ہیں، ان کے ہاسپٹل کو توڑ رہے ہیں، ان کے اسکولوں کو توڑ رہے ہیں، یہ کیا نظر نہیں آیا ورلڈ کورٹ کو؟ 31 جج یہ نابینا بن گئے اور انہوں نے کوئی بھی صحیح طور کے اوپر فیصلہ نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر دنیا کا سب سے بڑا کورٹ اگر ظلم کرنے والوں کے اوپر کوئی فیصلہ نہ دے سکے، یعنی وہ بھی ظالم ہے، تو اس کا مطلب ظلم سے دنیا بھر چکی ہے. یونائٹڈ نیشن اتنا کمزور ہو گیا کہ 150 آدمی خود اس کے مارے گئے. یونائٹڈ نیشن کے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جتنے بھی تقریباً جو ہیں ہیومن رائٹس، یہ سب نے اپنے اپنے دفاتر کو، آفیسز کو فلسطین سے بند کر دیا، لے کے چلے گئے اپنے تمام آفس، اپنے اسٹاف کو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا کو لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ناکام ہیں، ہم ہار چکے ہیں، یا ہم بک چکے ہیں، یا ہم کو فیصلہ کرنا نہیں ہے، ہم عدالت نہیں چاہتے، ہم ظالم ہیں. انہوں نے اپنے اس تمام کاموں سے یہ کر کے دکھایا کہ یہ ظالم کے سپورٹر ہیں اور یہ خود ظالم ہیں. تو دوستو عزیزو، جب یہ مرحلہ سامنے آ گیا، دنیا مایوس ہو رہی ہے، اب مایوس ہو چکی ہے. ایک تو یہ چیز ہوئی سامنے، دوسری چیز بہت زبردست اس جنگ میں جو کھل کے سامنے آئی ہے وہ ہے عربوں کی صحیح شکل. عربوں کی صحیح شکل کس اعتبار سے جناب سامنے کھل کے آئی کہ چونکہ اب تک یہ عربوں کو مسلمان جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ اصل اسلام کے دائی یہ ہیں، خدا نخواستہ کوئی اگر پرابلم اگر آئے گا تو یہ عرب جو ہے ہمارے لیے بولیں گے، یہ مسلمان کنٹری ہمارے لیے بولے گی. 58 کنٹریز جو ہیں وہ غزہ کے لیے کچھ نہ کر سکی، OIC خالی صرف دیکھتی رہ گئی. تو اب اس لیے مسلمان جو رہبران ہیں، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ مثال کے طور کے اوپر جارڈن ہو، چاہے وہ مصر ہو، سب کے جو یہ رہبران بڑے بڑے تھے جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے تھے دنیا کے، مسلمانان عالم نے اچھے طریقے سے انہیں سمجھ لیا کہ یہ حقیقت میں لیڈر نہیں ہے بلکہ خود ظالم ہے، اور ظالم کی حکومت ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. ابھی بہت سے راکٹ پکڑائی ہے، میزائل پکڑا ہے ٹرکی کا، کہ جو اسرائیلیوں نے مارا ہے حماس یعنی فلسطینیوں کے اوپر، بچوں کے اوپر. تو یہ جو میزائل دے مارنے کے لیے کیا یہ حمایت کریں گے؟ باقاعدہ جارڈن جو ہے، سعودی عرب جو زمینی راستے سے اس کو اسلحہ یا جو بھی کچھ جناب والا پہنچانا چاہ رہا ہے وہ پہنچا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ سے اچھا یہ ہوا کہ ثابت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان کنٹری کیا ہے، OIC کیا ہے، 58 کنٹریز کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدالت کیا ہے. آج لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی تو ہو کہ جو عدالت کرنے کے لیے آ گیا ہے. الحمدللہ مومنین ہمیشہ عزت دار تھے، عزت دار ہیں اور عزت دار رہیں گے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، صرف مومنین کھڑے ہوئے ہیں ان مظلوم کی حمایت کے لیے، اور جتنے مسلمان کلمہ گو تھے صرف تالی بجا رہے ہیں یا خاموش ہیں یا تماشائی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو دوستو عزیزو، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ کم از کم امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے سے آمادگی کریں، دعائیں کریں. آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، تو آپ امام زمانہ کو بلا رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ بغیر تیاری کے کسی مہمانی میں آپ نہیں جاتے، کسی کی مہمانی کو آپ نہیں بلاتے، کسی مہمان کو نہیں بلاتے. تو یہ جب اپنے لیے آپ نہیں کرتے تو پھر امام کے لیے آپ نے جناب والا کیسے سوچ لیا کہ ہم کچھ نہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم ساتھ بھی دیں گے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ون وے نہیں ہوتا ہے کہیں بھی جناب. آپ کچھ کریں گے تو آپ کے لیے کچھ، ان تنصر اللہ ینصرکم. اللہ نے صاف صاف قرآن مجید میں کہا تم اگر میری نصرت کرو گے تو ہم تمہاری نصرت کریں گے، اگر تم نے میری نصرت نہیں کی تو ہم تمہاری نصرت نہیں کریں گے.
آج بہت سے لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں ان کی خاموشی کے سبب سے۔ اسی لیے زیارت میں ہم پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت ہو اس کے اوپر جس نے آپ کو قتل کیا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، لعنت ہو اس امت کے اوپر جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا، قتل کیا، ظلم کیا۔ تیسری لعنت بڑی خطرناک ہے کہ جو بہت زیادہ ہے ہمارے درمیان میں، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، کوئی سنے ظلم ہوتے ہوئے، دیکھے، احساس کرے، اس کے بعد خاموش رہے، تو امام فرماتے ہیں لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر بھی۔ تو کم از کم تیسری لعنت کے حقدار کوئی نہ بنے۔ دانے درہم قدم سخن جو بھی قدر کر سکتا ہے امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے سے، ان کے چاہنے والوں کے سلسلے سے جو ہمکاری کر سکتا ہے کرے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی ولادت کی، اور اس کے سلسلے میں آپ جہاں تک ہو سکے روشنی کروائیں، مٹھائی بٹوائیں، ماشاءاللہ سے امام زمانہ کے سلسلے میں لوگوں کو مکمل طریقے سے آگاہی دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔